السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دو روز سے بہت سارے ہمارے احباب نے مولانا صاحب کی ایک کلپ ہمیں واٹس ایپ پر ارسال فرمائی ہیں کہ حضرت جی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جسے الجھن ہو کہ اللہ کے کام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے، تو وہ ایک رسی اپنے گھر کی چھت سے باندھ کر اپنا گلا پھنسا کر خودکشی کر لے۔ اور اس آڈیو کلپ کو شورا والے وائرل کر رہے ہیں اور یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت جی نے تفسیر بالرائے کی یا ایک نئی تفسیر گھڑ لی، اور نہ جانے کیسے کیسی باتیں واٹس ایپ کے اوپر شورا والے چلا رہے۔ اصل میں یہ جو شورا کے جو علماء ہیں، جو کتابیں تو نہیں پڑھتے ہیں، بس دن رات سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی میسج آئے تو اس کو ساری دنیا تک اس کو فارورڈ کیا جائے، اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، تفاسیر کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ وہ علماء ہیں جن کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا۔ یہ علماء ہیں جو مدرسے کے اندر سبق کا ناغہ کرتے تھے اور اپنی جان چراتے تھے اسباق سے، اور جب استاد کلاس میں درس دے رہے ہوتے تھے اس وقت یہ بہانے بنا کر یا تو بیماری کا بہانہ کر کر یا تو سو جاتے تھے، یا تو امی ابا کے آنے کا بہانہ کر کر ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے علماء اعتراض کر رہے ہیں جنہیں علم سے کوئی تعلق نہیں، جنہیں تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے ٹائم پاس کر کر مدرسے سے بس سند حاصل کر لی ہے۔ اور وہ علماء جو بیچارے محقق ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایسی باتوں کے اوپر یہ جو ایک نیگیٹو بات جو چلا رہے ہیں کہ ہر بات میں سے ایک نیگیٹو پوائنٹ نکال لیتے ہیں، یہ وہ علماء جو محقق ہوتے ہیں، جن کے اندر تحقیق کا مادہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ جیسے مجھے یہ آڈیو ملی تو میں نے تفسیر جلالین جو کہ سال پنجم میں پڑھائی جاتی ہے، پنجم اور ششم میں پڑھائی جاتی ہے، میں نے رجوع کیا، جس کی شرح ہے جمالین، سورہ حج کی ایک آیت ہے، اور جلد نمبر 4 جمالین کے اندر جب میں نے اس کی تفسیر دیکھی تو ہو بہو وہی الفاظ جو مولانا صاحب نے کہے جمالین کے اندر ہمیں ملی ہے۔ جمالین یہ جلالین کی شرح ہے۔ جلالین یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مایہ ناز اور شہر آفاق کتاب ہے، جو کہ درس نظامی میں شامل ہے اور ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہر عالم دین اس کو پڑھتا ہے۔ اور اس کی جو شرح جو لکھی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے ایک سابق استاد حضرت مولانا محمد جمال بلند شہری صاحب ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات کی تفسیر میں جمالین میں مولانا جمال الدین جو کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، انہوں نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ چلیے آئیے، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں آپ کو جمالین کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں، جلالین اور جمالین کی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ اے محمدا نبیہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب بحبل الی السماء اے سقف بیتہ یشد فیہ وفی عنقہ ثم لیقطع اے لیختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظ منها المعنى فليحتنق غيظا منها فلا بد منها۔ دوستو یہ جلالین کی عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں ہو بہو وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو جمالین میں لکھا ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، اس کے ترجمے میں لکھا ہے
اور جو شخص یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ لے، یعنی اپنے گھر کی چھت میں رسے کا ایک سرا باندھ لے اور دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھ لے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، خودکشی کر لے بئیں طور کے اپنا سانس دنیا سے منقطع کر لے۔ صحا میں ایسا ہی لکھا ہے، صحا ایک کتاب ہے، اس میں ایسا ہی لکھا ہے۔ پھر غور کرے آیا اس کی یہ تدبیر خودکشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم نصرت کے بارے میں اس چیز کو ختم کر سکتی ہے جس نے اس کو غصے میں ڈال رکھا ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں اس کی وجہ سے خودکشی کر لینی چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ضروری ہے۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ آئیے تحقیق و ترتیب اور تفسیری فوائد کو دیکھتے ہیں۔ ینصرہ میں ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، معہود فی الذہن ہونے کی وجہ سے۔ السماء سر کے اوپر جو شے ہوں اس کو سما کہتے ہیں۔ مقولہ ہے کل ما ہوا علی رأسہ فہو سماء۔ قولہ فلیمدد، منکانہ میں من اگر شرطیہ ہوں تو فلیمدد اس کی جزا ہوں گی، اور اگر من موصولہ ہوں تو فا فلیمدد میں مشابہ جزا ہونے کی وجہ سے ہوں گی۔ قولہ بأن یقطع نفسہ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ لیقطع کا مفعول محذوف ہے۔ من الارض، ارض سے مراد حیات دنیاوی ہیں، جبکہ نفسہ فا کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر نفسہ فا کے سکون کے ساتھ ہوں تو اس صورت میں نفس سے مراد خود اس کی ذات ہوں گی اور ارض سے مراد زمین ہوں گی۔ مطلب یہ ہوگا چھت وغیرہ میں رسی کا ایک سرا باندھ لے اور دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھ لے اور کسی چیز پر کھڑے ہو کر زمین سے اپنا تعلق ختم کر لے تاکہ فندے سے دم گھٹ کر اس کی موت واقع ہو جائے۔ ما یغیظ منہا ما کا بیان ہے اور مراد اس سے نصرت ہے۔ ما یغیظ میں ما موصولہ بمعنی الذی ہے، یغیظ اس کا صلہ ہے، عائد اس میں محذوف ہے اور موصول صلے سے مل کر یذہبن کا مفعول ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے هل یذہبن کیدہ الشیء الذی یغیظہ وہو نصرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یغیظہ میں ضمیر فاعل الذی اس میں موصول کی طرف راجع ہیں اور ضمیر مفعول من کان یظن اور ضمیر مفعول من کان یظن کی طرف راجع ہیں۔ قول غیظا منہا اے من اجلہا، قولہ لا بد منہا اے من النصرۃ۔ تقدیر عبارت یہ ہے فلیحتنک لأنہ لا بد من النصرہ۔ دوستو یہ ہوئی تحقیق و ترکیب اور تفسیری فوائد۔ آئیے اس کی تفسیر اور تشریح کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے جمالین میں صفحہ نمبر 298 پر من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ الآیہ۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کے غلبے اور فتح سے اس کو تکلیف ہوتی ہیں، تو وہ اپنے گھر کی چھت میں رسی لٹکا کر اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر اپنا گلا گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں سما سے مراد گھر کی چھت ہوں گی۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایسا شخص ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو مدد اور وحی آتی ہیں اس کا سلسلہ ختم کر دے، اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ امام ابن کثیر نے پہلے مفہوم کو پسند کیا ہے اور علامہ شوکانی نے دوسرے مفہوم کو پسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مذکورہ برحق اور باطل فرقوں کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور یہ فیصلہ حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ باخبر ہستی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو دوستو
میں نے ہو بہو لفظ بلفظ اور ورڈ ٹو ورڈ لائن ٹو لائن تفسیر جمالین کی عبارتیں اس آیت کے تحت میں پڑھ کر سنائیں۔ جو باتیں حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں کہی ہیں، ہو بہو وہی بات دارالعلوم دیوبند کے استاد کی لکھی ہوئی تفسیر جمالین میں پائی جاتی ہیں۔ جن علماء شورا کو اختلاف ہے، اعتراض ہے، ان کو چاہیے کہ وہ جمالین کو اٹھا لیں، جلالین کو اٹھا لیں، اس کی تفسیر کو دیکھیں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھے۔ مولانا سعد صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں وہی الفاظ ہو بہو تفسیر جلالین میں لکھے ہیں، اور جلالین یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر عالم دین سال پنجم اور سال ششم نے اس کو پڑھتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اعتراض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آج علماء نے کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیا۔ بہت سارے علماء سے میں نے بات کی، وہ تو یہ کہتے کہ ہم کتابیں پڑھتے نہیں، کتابیں دیکھنے کا وقت نہیں ملتا، اور کتابیں کو مطالعے کی عادت نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں بھی یہ لوگ کتابوں سے بھاگتے تھے، یہ اپنے آپ کو کتابوں سے دور رکھتے تھے، یہ ہوم ورک نہیں کرتے تھے، یہ عبارت گردانی نہیں کرتے تھے، یہ کبھی تکرار اور مطالعہ نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج فارغ ہونے کے بعد بھی یہ علماء کتابوں سے اور مطالعے سے بھاگتے ہیں۔ اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ علمی بات کرتا ہے، تفسیر و حدیث کی بات کرتا ہے، تو ان علماء کو وہ باتیں بالکل نرالی لگتی ہے، انوکھی اور نایاب لگتی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ اگر علماء اکرام مطالعہ کرتے اور پھر اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا اور وہ بات اس کے زیر مطالعہ ہوتی تو وہ اعتراض کیوں کرتا؟ اصل میں سورہ حج کی اس آیت کی تفسیر یہ جو علماء شورا جو اعتراض کر رہے، ان کے ذہن و گمان میں بالکل نہیں تھی، اور انہوں نے کبھی سورہ حج کی تفسیر کو پڑھا بھی نہیں ہوگا، یا پڑھا ہوگا پڑھائی کے زمانے میں، اور پڑھائی کے زمانے کے بعد انہوں نے سورہ حجرات کی اس آیت کو صرف رمضان میں تراویح میں سنا ہوگا۔ حفاظ ہوں گے تو پڑھا ہوگا، غیر حفاظ ہوں گے تو سنا ہوگا۔ انہوں نے کبھی سورہ حج کی ان آیتوں کی تفسیر کو نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ کبھی پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہن کے اندر اس کی تفسیر کا آنا اور ہونا یہ تو محال سی بات ہے۔ اور کوئی بندہ اگر سورہ حج کی کسی آیت کی تفسیر بیان کرے اور وہ تفسیر کا مطالعہ اگر ہمارے ذہن میں نہ ہو اور ہم اس پر اعتراض کر دیں تو یہ ہماری حماقت اور جہالت ہے۔ آج جو شورا کے علماء مولانا سعد صاحب کی بغض اور عداوت کا شکار ہے، میں ان سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عداوت اور دشمنی کی عینک اپنی آنکھوں سے نکال پھینکے۔ دیکھو، آپ بھی عالم ہوں، وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ آج تک جتنے اعتراض شورا والے مولانا سعد صاحب پر کر رہے ہیں، جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو مولانا سعد صاحب کی باتیں کسی نہ کسی تفسیر سے جا کر ملتی ہیں۔ جب کسی تفسیر سے جا کر مولانا سعد صاحب کی بات ملتی ہے تو پھر کیوں مولانا سعد صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں؟ یہ مولانا سعد صاحب پر الزام نہیں بلکہ بہتان ہے۔ ھذا بہتان عظیم۔ ہم نے جب شورا والوں نے مولانا سعد صاحب کی باتوں پر اعتراض کیا، ہم نے اس کو جب تفسیر میں تلاش کیا، کسی نہ کسی تفسیر کے اندر ہمیں وہ باتیں ضرور ملی۔ جب ہمیں کسی نہ کسی تفسیر سے مولانا سعد صاحب کی باتیں ملتی ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ تفسیر بالرائے کرتا ہے؟ اصل میں مولانا سعد صاحب کی باتوں کا تو ایک بہانہ ہے۔ اصل میں ان کو اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانی ہے، ایک شورائی کمیٹی بنانی ہے، ان کو اپنا ایک الگ سے ایک فرقہ بنانا ہے، اپنی ایک جماعت بنانی ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے علماء کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کو کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو کتابوں کی ورق گردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ سارے علماء کو ہدایت دے کہ یہ تعمیری کام کرے، تخریبی کام نہ کرے۔ آج علماء تخریبی کام کی طرف نکل چکے ہیں، اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع میں امت کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ مولانا طارق جمیل ہمیشہ ایک شعر بیان کرتے تھے، خزاں میں پھول کھلاؤں تو کچھ بات بنے، بہار آئے تو کانٹے بھی مسکراتے ہیں۔ اصل تو یہ موسم خزاں چل رہا ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ علماء اکرام متحد ہو کر سارے عوام کو جوڑے، پر آج علماء اکرام ہی فتنہ کر رہے ہیں اور امت کو توڑنے میں لگے ہیں، اور بہانہ مولانا سعد صاحب کو بنا رہے ہیں۔
اور وہ بندے کی کیا غلطی ہے؟ وہ بندے کی صرف یہی غلطی ہے کہ وہ آج سارے عالم کا امیر ہے، اور وہ امیر خود سے نہیں بنا، میاں جی محراب صاحب نے ان کو امیر بنائے ہیں۔ تو ایک بندہ جب خود سے امیر نہیں بنا، اس کو سونپی گئی ہیں، تو کیا وہ اپنی ذمہ داری نہ نبھائے؟ جب کسی کو امیر بنا دیا گیا تو مشورے سے بنایا گیا، اور مشورہ تو وحی کا بدل ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ وحی کا بدل ہے۔ تو جب مولانا صاحب کو امیر بنا ہی دیا گیا ہے، وہ ساری دنیا کے امیر ہیں، اور تم کو جب عہدے نہیں مل رہے تھے، تمہاری دال نظام الدین میں نہیں گل رہی تھی، تم کو ایک الگ سے ایک فتنہ ایک فرقہ اپنا بنانا تھا تو بنا لیتے۔ یہ تفسیر قرآن اور علم سے کھلواڑ کیوں کر رہے ہو؟ علمی باتوں سے کھلواڑ کیوں کر رہے ہو؟ وہ بندہ جو بھی بات کرتا ہے، کسی نہ کسی تفسیر کے اندر مولانا صاحب کی باتیں ملی ہیں، ہمیں ملی ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملی ہیں۔ مولانا صاحب نے جو جملے اپنے بیانات کے اندر کہے ہیں، جن پر اعتراض ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی تفسیر سے وہ باتیں جا کر ملتی ہیں۔ تو تفسیر بالرائے کا الزام مولانا صاحب پر لگانا، یہ ایک بہتان عظیم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے امت کے علماء اکرام کو عقل سلیم عطا فرمائے، کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بجانب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔